بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اسائنمنٹ ہے MGT 603 کی اور اس کی ڈیو ڈیٹ ہے 22 اگست 2022. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہمیں سینیریو دیا گیا ہے کہ پروکٹر اینڈ گیمبل PNG از اے پرومیننٹ ورلڈ وائڈ پروڈیوسر آف فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس. Over the year, it has engaged in outstanding strategic management practices. It has also earned remarkable profits in the Pakistan market. P&G is offering a range of products in the Pakistan like Ariel, Pampers, Head and Shoulders, Alloy and Safeguard. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ P&G ایک کمپنی ہے جو کہ پاکستان میں آپریٹ ہو رہی ہے کافی سالوں سے, اور اس نے ریمارکیبلس پروفٹ مطلب کہ کافی اچھے پروفٹس گین کیے, اور ان کے جو آفرڈ پروڈکٹس ہیں وہ یہ 5 دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی سپوز PNG has hired you as their chief strategic manager in Pakistan to strategize each of the above mentioned products. You are expected to suggest a strategy for each product by an IE matrix and looking at its position in the same matrix in quadrant number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 اور 9. ٹھیک ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں جی اگر یہ PNG جو آرگنائزیشن ہے یہ آپ کو چیف اسٹریٹجک مینیجر اسائن کر لیتی ہے تو آپ نے IE میٹرکس استعمال کرتے ہوئے, IE میٹرکس ہوتا ہے انٹرنل ایکسٹرنل میٹرکس, ٹھیک ہے, یہ استعمال کرتے ہوئے بتانا ہے کہ کون سے پروڈکٹ کے لیے کون سی اسٹریٹجی استعمال کریں گے اور IE میٹرکس کے کون سے کوارڈرنٹ میں کون سا پروڈکٹ فال کرے گا. اور اس کے بعد جو نیچے بتا رہے ہیں کہ جی کیئرفلی ریڈ دا مٹیریل IE میٹرکس فار اسائنمنٹ 1 provided in download section of the LMS, just like the one present on page 3 figure 2 of the provided study material IE matrix of assignment 1 available in the download section of LMS, and identify which product falls in which quadrant of IE matrix, either 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. اس میں سے جس کوارڈرنٹ میں جو پروڈکٹ فال کرتا ہے آپ نے وہ بتانا ہے, اور اس کی جو سلیوشن فائل ہے اور جو اسٹڈی مٹیریل ہے وہ اپنے LMS میں جا کے MGT 603 کے ڈاؤن لوڈ سیکشن میں جانا ہے اور وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپ نے سلیوشن فائل بنانی ہے وہ بھی جو ڈاؤن لوڈ سیکشن میں سلیوشن فائل کا فارمیٹ ہے اس کو فالو کرنا ہے آپ نے. یہ تو ریکوائرمنٹ 1 ہوگی جی. بیسڈ آن دا فالوئنگ ٹیبلز hypothetical values of IFE and EFE scores, internal factors evaluation scores اور external factors evaluation scores, and revenue percentages. Fill the IE matrix solution file. ٹھیک ہو گیا. یہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ ریکوائرمنٹ 1 ہوگی. اس کے بعد ریکوائرمنٹ 2 ہے کہ بیسڈ آن دا quadrant position of the products, which of the following which of the strategy from amongst growth and build strategy, hold and maintain strategy, or harvest or divest strategy will you suggest to P&G for each product? Justify your answer in the light of logical arguments. کہ آپ نے جب آئیڈینٹیفائی کر لینے کہ جو پروڈکٹس جس بھی کوارڈرنٹ میں فال کرتے ہیں اس کے بعد آپ کون سی اسٹریٹجی جو ہے PNG آرگنائزیشن کو سجیسٹ کریں گے ان کے پروڈکٹس کے لیے. اور اسٹریٹجیز 3 ہی ہیں, گروتھ اینڈ بلڈ اسٹریٹجی ہے, ہولڈ اینڈ مینٹین اسٹریٹجی ہے, ہارویسٹ اور ڈائیویسٹ اسٹریٹجی ہے. تو ابھی آپ اپنی ہینڈ آؤٹ اوپن کر لیں تو ہینڈ آؤٹ میں یہ لیسن نمبر 28 ہے, اس میں انٹرنل ایکسٹرنل میٹرکس دیا گیا, ٹھیک ہے. تو ادھر آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ جو انٹرنل ایکسٹرنل میٹرکس ہے اس کو 9 کوارٹرس میں ڈیوائڈ کیا گیا. اس کے ایکس ایکسس میں IFE کے ٹوٹل ویٹڈ سکورز لے لیتے ہیں اور اس کے وائی ایکسس میں EFE کے ٹوٹل ویٹڈ سکورز لے لیتے ہیں. IFE سے بنتا ہے جی انٹرنل فیکٹرز ایویلویشن سکورز. یہ کسی بھی آرگنائزیشن کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہوتی ہیں. اور جو EFE ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایکسٹرنل فیکٹرز ایویلویشنز, مطلب یہ کسی بھی آرگنائزیشن کو جو اپرچونٹیز یا تھریٹس فیس کرنے پڑتے ہیں یہ اس کے سکورز ہیں. تو اس کے علاوہ اگر یہ آپ دیکھیں انہوں نے کوارڈرنٹ 1, کوارڈرنٹ 2 اور کوارڈرنٹ 4 کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے.
اور اس کے لیے کون سی اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں؟ گرو اینڈ بلڈ اسٹریٹجی. اور جو کوارٹر نمبر 3, 5 اور 7 ہے اس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں ہولڈ اینڈ مینٹین اسٹریٹجی. اور جو کوارٹر نمبر 6, 8 اور 9 ہے اس کے لیے آپ اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں ہارویسٹ اور ڈائیویسٹ. جو ایکس ایکسس پر سکور ہیں یہ جس طرح ادھر پکچرز میں فگر میں شو کیا گیا ہے کہ 1 سے لے کر 4 تک ہے, ٹھیک ہے. اور ای ایف ای کی جو سکورز ہیں وہ بھی 1 سے لے کر 4 تک ہے وائی ایکسس میں. تو ابھی آپ اپنی اسائنمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. جی یہ دیکھیں, پہلا ایریل ہے, اس کا ای ایف ای سکور 3.3 ہے, اور مطلب انٹرنل فیکٹر ایویلویشن کا سکور 3.3 ہے, اور ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن کا جو سکور ہے وہ 3.7 ہے. جب ہم اس کو ادھر لائیں گے 3.7 ایکسٹرنل فیکٹر سکور ہے. 3.7 کہاں پر آ جائے گا؟ یہ فرسٹ کوارٹر میں کہیں فال کرے گا 3.5 سے تھوڑا سا اوپر, ٹھیک ہو گیا. اور انٹرنل فیکٹر ایویلویشن کا سکور ہے 3.3. تو یہی دیکھیں جی, فرسٹ کوارٹرنٹ میں جا کے 3.3 یہاں پر بنتا ہے. تو جو پہلا پروڈکٹ ہوگا ایریل وہ آئی ای میٹرکس سے فرسٹ کوارٹرنٹ میں فال کرے گا, ٹھیک ہے. تو آپ کے آسانی کے لیے میں نے نیچے ایک میٹرکس بنایا بھی ہے جس میں آپ کو ذرا آسانی سے پتہ چل جائے گا. یہ دیکھیں, ایکس ایکسس پر آئی ایف ای ویلیوز لے لی ہیں, وائی ایکسس پر ای ایف ای ویلیوز لے لی ہیں. تو ایریل پہلا پروڈکٹ ہے, اس کا آئی ایف ای سکور 3.3 ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ آتا ہے. اور ای ایف ای کا سکور 3.7 ہے, یہ یہاں پر آتا ہے. تو جہاں پر یہ آپس میں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں تو وہ جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ پہ وہ پروڈکٹ فال کرتا ہے. تو ابھی جو دوسرا پروڈکٹ ہے وہ دیکھیں جی, پیمپرز ہے. اس کا آئی ایف ای سکور 3.9 ہے. آئی ایف ای جو 3.9 ہے وہ فرسٹ کوارٹر میں فال کرتا ہے. اور جو ای ایف ای مطلب ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن سکور ہے وہ 2.5 ہے, یہ سیکنڈ کوارٹر میں فورتھ کوارٹر میں فال کرتا ہے. تو 3.9 یہاں پر آئے گا آئی ایف ای کا, اور 2.5 ای ایف ای کا یہ ادھر آ جائے گا. تو یہاں پر ہم ایک سرکل بنا دیں گے, اور یہاں پر جو پروڈکٹ فال کرے گا وہ پیمپرز ہے فورتھ کوارٹر میں. اسی طرح ہیڈز اینڈ شولڈرز ہے 2.2, 2.7, یہ ففتھ کوارٹر میں آتا ہے. الائے یہ بھی ایک کوارٹر ہے, آئی ایف ای اور ای ایف ای سکورز دیکھ لیں 2.8 اور 1.5 ہے, تو یہ سیونتھ کوارٹر میں یہاں فال کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو سیف گارڈ ہے لاسٹ پروڈکٹ ہے, اس کے سکورز جو ہے 1.1 آئی ایف ای کے ہیں اور 2.2 ای ایف ای کے ہیں, اور یہ جو ہے سکس کوارٹر میں فال کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح آپ کا جو یہ ریکوائرمنٹ 1 ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد ریکوائرمنٹ 2 ہے. آپ کو ریکوائرمنٹ 2 ایک دفعہ پھر دکھا دیتا ہوں. بیسڈ آن دا کوآرڈینیٹ پوزیشن آف دا پروڈکٹ which of the strategies from amongst growth and build strategy, hold and maintain strategy, or harvest and divest strategy will you suggest to P and G for each product? Justify your answer in the light of logical arguments. یہ ریکوائرمنٹ 2 پہ چلے جاتے ہیں. یہ وہی سیم یہاں سے ہم نے ڈیٹا کاپی کیا, پروڈکٹس اور کوآرڈینیٹ یہ ہم نے کاپی کر لیا. اس کے بعد اسٹریٹجی جو آپ کو پہلے بتائی تھی کہ فرسٹ, سیکنڈ اور فورتھ کوارٹرنٹ میں جو بھی پروڈکٹ فال کرتا ہے اس کے لیے جو اسٹریٹجی ہم استعمال کرتے ہیں وہ بلڈ اینڈ گروتھ اسٹریٹجی ہوتی ہے, فرسٹ, سیکنڈ اور فورتھ. تو پہلا پروڈکٹ فرسٹ میں ہے, اسٹریٹجی بلڈ اینڈ گروتھ ہو جائے گی. دوسرا جو پروڈکٹ ہے وہ فورتھ کوارٹرنٹ میں ہے, وہ اس کے لیے جو اسٹریٹجی ہے وہ بلڈ اینڈ گرو ہو جائے گی. سیم تیسرا جو ہے وہ ففتھ کوارٹرنٹ میں ہے. ففتھ کوارٹرنٹ کے لیے جو بتایا گیا تھا کہ جی جو تھرڈ, ففتھ اور سیونتھ کوارٹرنٹ ہے اس کے لیے جو اسٹریٹجی ہم یوز کرتے ہیں وہ ہولڈ اینڈ مینٹین اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو ففتھ کے میں مینٹین اینڈ ہولڈ اسٹریٹجی استعمال کریں گے. سیونتھ میں بھی ہم مینٹین اینڈ ہولڈ اسٹریٹجی استعمال کریں گے. اس کے بعد ایسا پروڈکٹ جو سکستھ, ایٹ یا نائنتھ میٹرکس میں کوارڈینیٹ میں فال کرتا ہے اس کے لیے ہم
جو اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں وہ یا ڈائیورسٹ اسٹریٹجی ہوگی یا ہارویسٹ اسٹریٹجی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو لاسٹ پروڈکٹ ہے وہ 6 کوآرڈینیٹ میں ہے، تو اس کے لیے جو ہم اسٹریٹجی استعمال کر رہے ہیں وہ ڈائیورسٹ یا ہارویسٹنگ اسٹریٹجی ہوگی. اس کے آرگومنٹس ہیں کہ آپ نے لاجیکلی بس اس کا آنسر کرنا ہے کہ ہم یہ اسٹریٹجی کیوں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فرسٹ جو پروڈکٹ ہمارا ہے اس کے جو ای ایف ای اور آئی ایف ای اسکورز جو ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ پوٹینشیل رکھتا ہے کہ یہ گرو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مارکیٹ میں اچھا ریونیو جو ہے وہ گین کر سکتا ہے، تو اسی یہ اس کا لاجیکل آرگومنٹ ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرا جو پروڈکٹ ہے جو 4th کوارٹر میں فال کر رہا ہے اس کے لیے یہ دیکھ لیں جی، اس کے لیے جو ہم اسٹریٹجیز استعمال کر سکتے ہیں فردر، اس کو یہ کیش کاؤ آئٹم ہو سکتا ہے. آپ اگر بی سی جی میٹرکس آپ نے پڑھا تو یہ کیش کاؤ آئٹمز ہیں جو اپنی کاسٹ کو بالکل کور کر چکا ہوتا ہے. اپنا کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے اوپر تمام کاسٹ آ چکی تھی اسے بھی کور کر چکا ہوتا ہے، جو پروفٹ سے کسی بندے نے ایکسپیکٹ کی ہوتے ہیں وہ بھی کور کر چکا ہوتا ہے. ابھی صرف یہ تمام کا تمام جو پروڈکٹ ہوتا ہے یہ فری میں چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہم مزید اس کو بہتر اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم فارورڈ، بیکورڈ اور ہاریزونٹل انٹیگریشن اسٹریٹجی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ پینیٹریشن اور مارکیٹ ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجی استعمال کر سکتے ہیں. 5th جو کوارڈنٹ میں فال کر رہا تھا ہیڈ اینڈ شولڈر، اور اس کے لیے جو ہم اسٹریٹجی استعمال کریں گے وہ مارکیٹ پینیٹریشن اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی ہوگی، کیونکہ یہ وہ آئٹمز ہیں جس کو ہم نے مینٹین اینڈ ہولڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سہمت کا یہ آرگومنٹ ہو گیا. اور جو لاسٹ والا آئٹم ہے جو کہ 6 کوارڈنٹ میں فال کر رہا تھا، تو اس کو جو ہم اسٹریٹجی استعمال کریں گے وہ یہی ہوتا ہے کہ بس یہ ابھی اپنی کاسٹ کو کور بھی نہیں کر پا رہا، تو اسی لیے ہم اسے یا تو ختم کر دیں، کھا لیں، یا اس کی ہارویسٹنگ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ جی ہماری اسائنمنٹ ہے MGT 603 کی.